تحریک پاکستان کی دوستوں پوری کی پوری جدوجہد ایک نقطے پر کھڑی تھی، وہ تھی اسٹیٹس کو کے حامی اور اینٹی اسٹیٹس کو۔ اسٹیٹس کو کے حامی مولانا ابوالکلام آزاد اور جو کانگریس کے لوگ تھے وہ فلسفی بات کی ہے کہ انڈیا ونز فریڈم میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا کیا نہیں کہا، قائد اعظم نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے ہے، علامہ اقبال نے اور تحریک پاکستان کے ساتھیوں نے کیا کہا، یہ الگ ہے۔ اگر گورننس کا ماڈل آپ نہیں گزشتہ 70 سال میں ڈیولپ کر سکے، اکنامک ماڈل آپ ڈیولپ نہیں کر سکے، تو عوام کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پر میں گفتگو کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ بہترین انفارمیشن اور تجزیہ آپ کی جو موجودہ حالات کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اس کو پروموٹ کیجیے، اس میں ساجھیداری کیجیے۔ تو جناب وہ اسٹیٹس کو اور اینٹی اسٹیٹس کو، ابھی دوستوں سے میں بات کر رہا تھا صحافی حضرات سے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی، خواہ وہ پنجاب سے آئے، راجپوتانہ حصار سے آئے، یو پی سی پی سے آئے، حیدرآباد دکن اور ساؤتھ سے آئے، بہار سے آئے اور بامبے گجرات سے آئے، وہ اسٹیٹس کو کے حامی نہیں تھے، ادروائز دے وڈ ہیو اسٹیڈ دیئر ان انڈیا بیک۔ اینٹی اسٹیٹس کو تھے، وہ تبدیلی کے لیے آئے تھے، اور یہی تبدیلی جو ہے اس پاکستان کے دیکھیں قبضہ کس کا ہو گیا اس پر حکومت کا، فوج، گندے سیاستدان، کرپٹ سیاستدان۔ اگر سیاستدان کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادروائز پھر آرمی آرم فورسز موجود ہے کہ جی سیاستدانوں نے پاکستان کو ناکام بنایا، لہٰذا ہم آ گئے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ دا سیم از دا کیس ہیئر ایز آن ٹوڈے، کہ آپ نے سہیل بڑائی صاحب کہتے ہیں، اور پھر دیکھیں اگر آپ کو انٹرویو کرنا ہے تو سمپل سا آپ رپورٹ کریں، سوال جواب، آپ بات چیت کریں۔ آپ تو اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جیل لیڈر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ ہو دا ہیل یو آر؟ آپ کو کس نے کہا جی اس کو مشورہ دیں؟ آپ، وہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، آپ سے زیادہ لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا ہے، وہ اینٹی اسٹیٹس کو کا آدمی ہے، وہ اسٹیٹس کو کا حامی نہیں۔ ہاں آپ ہیں اسٹیٹس کو کے حامی، جو 1937 میں آپ نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، آپ وہی لوگ ہیں۔ آپ کو جتنے جوتے پڑے ہیں وہ ساری دنیا سے، پورے پاکستان سے تمام لیڈنگ جرنلسٹ نے آپ کو تنقید کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں 2-4 ایسے ایلیمنٹس رکھتے ہیں، ایسے نام نہاد صحافی اپنے گروپ میں، اپنی کمپنیوں میں ایسے رکھتے ہیں، خواہ وہ جنگ ہو، دا نیوز ہو، جیو ہو، یا اس سے پہلے ان کا ایک اخبار تھا ڈیلی نیوز انگلش کا، ایوننگر، یا میگ وغیرہ ہوں، اخبار جہاں ہو، یہ رکھتے ہیں کہ ادھر کا بندہ رکھ لو، جماعت اسلامی کا بندہ رکھ لو، پیپلز پارٹی کا ایک بندہ رکھ لو، پی ایم ایل این کا بندہ رکھ لو۔ یہ رکھتے اس لیے ہیں کہ ان کے کام پھنستے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے حکومت وقت سے جا کر اپنا کام لے لیتا ہے۔ میرے دوستوں نے بتایا کہ وہ اتفاق سے نواز شریف سے ملنے کے لیے گئے تھے، کاروباری لوگ تھے، بزنس مین تھے، ان کے پاس اچھے آئیڈیاز تھے کہ جی ہم پرائم منسٹر سے ڈسکس کریں گے۔ دیکھا تو آگے سے سامنے سے وہ بڑھایا چلا آ رہا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا بریف کیری کرتے ہیں، دے آر دا بینیفیشریز، اپنے بچوں کو باہر داخلہ دلاتے ہیں، اسکالرشپ پکڑتے ہیں۔ اسکالرشپ مجھے تو نظر نہیں آیا کہ آپ نے سندھ کے اندر یا کے پی بلوچستان میں یا صدرن پنجاب میں کوئی آپ نے دیا ہو اسکالرشپ۔ اب سینٹرل پنجاب اور اسلام آباد یہی ہے، کس کا قبضہ ہے اسلام آباد پر؟ کل کے قومیت پرستی، اور اس پر میں نے کل جو ویلاگ کیا تھا وہ یہی تھا، میں ایک دن پیچھے کی بات کر رہا ہوں۔ تو پاکستان کے اندر جو بھی سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس میں بڑائی صاحب آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے نظریات اور اس کے معاملات کے حوالے سے۔ اگر آپ کی کوئی حیثیت ہوتی، آپ نے کوئی صحافت صحیح معنوں میں کی ہوتی، ایک دن جیو کے ساتھ، یہ کیا پروگرام ہے بھائی؟ یہ تو کسی بھی ایک نوجوان لڑکے کو، میں میڈیا کے لوگوں کو اور اکنامکس کو پڑھاتا ہوں، اس کو ٹریننگ دے کر آپ کھڑا کر دیں، خوبصورت سی لڑکی، خوبصورت سا بندہ، وہ جا کر لے گا۔ آپ لوگوں کے گھروں میں کھانا کھانے کا شوقین ہے، گاڑیوں میں بیٹھ کر شوقین ہے، آپ کو لوگ آپ سے سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے لیڈر جو کہ پاکستان، اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹس کو آدمی ہے،
ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے 6+ کی جی ڈی پی پر کام کیا. آپ کی حکومت نے تو 4+ پہ کام ہی نہیں کیا ابھی تک. پوری ٹیم اکنامکس کی آپ کی فیل ہو چکی ہے. مانیٹری سسٹم میں، بینکنگ سسٹم میں کرپشن ہے. اٹس اے میسو کرپشن. چینی کی امپورٹ، پہلے ایکسپورٹ پھر امپورٹ. $521 کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ $340 بلین سے لے کر 400-450 بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے. یعنی پر ٹن کی بات ہو رہی ہے، ناٹ بلین. $400 پر ٹن کی بات ہو رہی ہے. معاف کیجیے گا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی کرپشن ہے، منی لانڈرنگ. آپ کی انڈکٹمنٹ ہونے والی تھی، آپ کو صبح وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور اس میں وزیر اعظم بنانے کے اندر دیکھیے ان صاحب کا ہاتھ ہے جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہاں ہم پالیٹکس کر رہے ہیں. عمران خان کو معافی مانگنا پڑے گی. وڈیج صاحب اس کو جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، کالم بھی لکھ رہے ہیں. بھائی دس از ناٹ اے جاب آف اے جرنلسٹ. آپ تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، سچویشنل لکھ سکتے ہیں، بیک گراؤنڈر دے سکتے ہیں، انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کی بات پر اپنا تبصرہ کرنے بیٹھ گئے آپ. ناظرین یہ وہ صورتحال ہے کہ اور پھر جنگ جیو گروپ کی میں نے تو آپ کو بات بتائی ہے نا. کوئی 1-2 یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کی. ریفارمز کے نام پر کتنے پیسے لیے انہوں نے امریکہ سے، یو ایس ایڈ سے. کبھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میڈیا کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں نا 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے، ریاست کے لیے 4تھا پلر ہے، 4تھا ستون ہے. جی ہاں جی ہے. اور اگر کسی ستون سے ریاست کو خطرہ ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ بھائی بھٹو نے نیشنلائزیشن کی 70s ارلی میں، تو اس سے تو ریاست کو کوئی خطرہ نہیں تھا. انہوں نے تو سوشو اکنامک پرپز کی خاطر نیشنلائزیشن کی تھی. وہ تو انڈسٹری کوئی 4th پلر آف دا اسٹیٹ تھوڑی تھی. ہاں آج ہے 4th پلر آف دا اسٹیٹ کہ اگر ریاست کو خطرہ ہے ان کی غلط صحافت سے، نیشنلائز کرو، ان کو ورکروں کو دو. بند کریں یہ سارا کا سارا کھیل جو پاکستان کے اندر صحافت کے نام پر، ٹیلی ویژن کے نام پر ہو. میں سلوشن دے رہا ہوں آپ کو. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جتنے بھی 1 ارب 10 کروڑ ڈالر وہ لے لے گا. یعنی کتنے ارب ڈالر آپ نے تقسیم کر دیے یار؟ کتنے کروڑ روپے آپ نے تقسیم کر دیا؟ کتنے ارب روپیہ آپ نے تقسیم کر دیا؟ کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اس کا کوئی آڈٹ بھی نہیں ہے. اور پھر صحافیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں. ان کے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی فیٹل ڈیزیز کا بندہ ہو جائے تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی ویلفیئر کی تنظیمیں. یہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اس میں جنگ اور جیو بھی اپنے بندے کھڑے کرتے ہیں. پہلے ڈاؤن کھڑا کرتا تھا. پریس کلب کے اندر ان کا عہدیدار ہوگا، یونین میں ان کا عہدیدار ہوگا، یوجیز میں وہ ہوں گے، پی ایف یوجیز میں وہ ہوں گے. اپنے بندوں کو کھڑا کرتے ہیں وہ لوگ. اور جو غریب بیچارہ رپورٹر ہے وہ سرکاری پلاٹ مل گیا، اس کی سالے کی قیمت ہی جو ہے معذرت کے ساتھ یعنی 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ سے زیادہ نہیں بڑھ سکی. میں کراچی سچویشن کی بات کر رہا ہوں. تو ناظرین یہ وہ معاملات ہیں جس کے اندر وڈائی صاحب کی لن ترانیاں جو ہیں نا یہ کام نہیں آئیں گی. قوم بہت آگے جا چکی ہے. آج کے نوجوان لڑکے بیٹے، جوان لڑکے اور بیٹے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں. وہ آپ کو اور مجھے سمجھاتے ہیں، استادوں کو سمجھاتے ہیں، سر دس از یہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا. اور آپ کو لرن کرنا ہوتا ہے. ایجوکیشن ایک پروسیس ہے لرننگ کا. بالکل علم جو ہے یہی تو ہے، آپ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں. اکنامک ماڈل، دیر از نو اکنامک ماڈل. کرپشن ماڈل، اس کے لیے آپ ڈیتھ پینلٹی لے آئیں. نہیں لائیں گے یہ پارلیمنٹ، کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہے ہی کرپٹ. معذرت کے ساتھ اس لیے کرپٹ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے بینیفٹ خود اٹھا لیے اور جو غریب کو ایک پیسہ نہیں دیا آپ نے. بجلی کے ہی بینیفٹ لے آئیے نا. 200-250 حافظ نعیم الرحمان نے کہا تھا کہ 240-244 ارب روپے جو آپ نے ایکسیسو بلنگ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی وی آر ویری آنیسٹ. عمرے بھج بھج جاندے، حضرت سلطان باہو نے کہا تھا بھج بھج مکے جاندے ہو. یہ ہے ہمارا نیشنل کیریکٹر کہ وی ہیو لاسٹ دی ڈیسٹنی. اور یہی وجہ ہے کہ جو یہاں پر آئے تھے وہ اینٹی اسٹیٹس کو لوگ تھے. کوئی بھی زبان بولنے والا آدمی تھا وہ. اور انہوں نے اینٹی اسٹیٹس کو جگہ پہ کیا پایا کہ ایک گروپ نے قبضہ کر لیا اقتدار پر، اور وہ آج تک پاکستان کے اقتدار پہ کسی نہ کسی شکل میں قابض ہے. اینڈ دیر از نو سلوشن لیفٹ. صوبے بنانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. کراچی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی صوبہ بنا لو. نہیں جی نہیں بنانا. جنوبی پنجاب والے سرائکی جو کہ بالکل ہی پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں ہے. وہ پھر نفرتوں کا شکار ہوتے ہیں, وہ غصہ کرتے ہیں وہ کہ جی وہ سندھ ناراض ہو جائے گا اگر کراچی کا صوبہ بنائیں گے, پنجاب ناراض ہو جائے گا جی اگر پنجاب میں صوبہ بنا دیا. بھائی جتنے بھی علاقے ہیں جس میں بھی 10 12 14 صوبے بنائے جا سکتے ہیں بنائیں نا. آپ کو گورننس کے لیے یہ کرنا پڑے گا, ادروائز کرپشن ول بی دیئر ڈیپ روٹیڈ. اس کی بنیادی وجہ ہی بھی ہے کہ آپ نے اوور فیڈرلائزڈ سوسائٹی پیدا کر دی ہے, زیادہ وفاقیت پیدا کر دی ہے. سینٹر میں ڈیموگرافی کمیشن پرماننٹ کام کرتا ہے. انڈیا میں بھی کہا مودی صاحب نے 14 اگست کی تقریر میں 79واں یوم آزادی, نوٹ 78واں, 79واں 79th. ہمارے پاکستان والے 78 کی بات کرتے ہیں, انڈیا والے 79 کی بات کرتے ہیں. ان میں سے کون صحیح ہے؟ اور تو کریں آپ, ہم لوگ کہاں ہیں؟ اس نے یہ کہا وزیر اعظم انڈیا نے کہ ہم ویپن سسٹم جدید لے رہے ہیں, بنائیں گے, انڈیا کی فوج کو مضبوط ترین کریں گے. ان کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے. $9 بلین سے زیادہ ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہے ڈیفنس کے لیے. دوسری طرف ڈیموگرافی کمیشن جو ہے وہ کہاں کتنے 1947 میں کتنے صوبے تھے آپ جا کر چیک کر لیجئے. آج 2025 میں کتنے صوبے ہیں آپ پھر چیک کر لیجئے کہ 70-78 سال میں کتنے صوبے بنائے گئے ہیں. پنجاب بڑا صوبہ تھا, اس کو ڈیوائڈ کر دیا انہوں نے. یہ وہ حقائق ہیں زندگی کے جو نظر آتے ہیں, آپ اسے سبق سیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا بات ہے؟ بہترین چیز اگر کوئی دشمن بھی بیان کر رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے, اچک لو اس کو اگر کوئی اچھی چیز ہے تو. آپ نے دیکھا ایس ایم منیر, دین محمد ٹہری والے چنیوٹی, ان کا بیٹا آج کل ایس ایم تنویر, فوج کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے. انہوں نے بھی کہا کہ جب صوبہ بناتے ہیں تو بنایا جاؤ. اگرچہ اس نے کوئی لائن نہیں لی, کوئی ڈٹرمنیشن نہیں ہے, وہ ظاہر ہے کہ ایس ایم منیر جتنا تو میچور نہیں ہے نا. وہ ایس ایم منیر کے ساتھ ہم نے کوئی 40 سال گزارے ہیں, اور یہ نئے صاحب پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. یہ از ان لاہور, موسٹلی بیسڈ ان لاہور. جبکہ ایس ایم منیر جو ہے وہ زیادہ تر, اور اس کے بھائی ایس ایم نصیر دونوں کراچی میں رہے ہیں. بڑے اچھے اچھے بزنس مین رہے ہیں کراچی میں. میمنوں میں دیکھیں آپ, دہلی والوں میں دیکھیں, چنیوٹی پنجابیوں میں دیکھیں آپ. یہ 3 ہی بڑی برادری ہے جو بزنس کمیونٹی میں ہے. تو اگر صوبے بنانے ہیں تو بنائیں, بالکل بنائیں. زرداری صاحب کبھی بھی نہیں پسند نہیں کریں گے. انہوں نے تو نہروں کے مسئلے پہ سائن بھی کر دیے بل پر, پھر اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مخالفت کرو یار, اندر ضیاء الدین ہاسپٹل کلفٹن میں آگے لیٹ گئے. وہ آج تک یہ عقدہ نہیں کھل سکا کہ جی کس وجہ سے انہوں نے یہ وہاں پہ اسپتال میں پناہ لینے کی کوشش کی. حاضرین, ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. کمنٹ کیجیے اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کیجیے گا پلیز. جو بھی اچھی بات ہے اس کو پسند کریں, جو ناپسند ہے اس پہ آپ تبصرہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ گفتگو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. والسلام.